ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ ہم سورہ البقرہ پڑھ رہے ہیں اور ہم پہنچے تھے آیت نمبر 246 تک۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 247 پڑھیں گے، اور سب سے پہلے آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 247 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اور اس کو دماغ اور جسم دونوں کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اسی کے علم میں ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو اب اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئیں تو جہاد کا حکم نازل فرمایا، لیکن اس کے ساتھ پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ ان کے سامنے رکھا، اور یہ واقعہ پیش کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اب وہ جہاد کریں، تو انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کی قیادت میں ہم جہاد کریں۔ لیکن نبی نے ان سے پہلے یہ بات کہہ دی کہ تمہیں جب جہاد کا حکم ہوا تو پھر کہیں تم پلٹ تو نہیں جاؤ گے؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم کیسے پلٹیں گے، ہم اس حکم کو کیسے نہ مانیں گے جبکہ ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہمیں گھروں سے نکالا گیا اور ہمیں اپنی اولادوں سے، ماں باپ سے جدا کیا گیا۔ لیکن جب ان کے اوپر جہاد فرض ہو گیا تو بہت تھوڑے لوگ اس پہ قائم رہے، باقی سب پھر گئے۔ اب اگلی آیات جو آج ہم نے پڑھی ہے اس میں ہمارے سامنے بات یہ آئی کہ انہوں نے جب یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا جائے، تو وقت کا جو نبی تھے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ فلاں شخص جس کا نام طالوت تھا اسے اللہ نے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو جب اس شخص کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں، ہم زیادہ اس کے مستحق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، یعنی جو وقت کے نبی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو علم میں اور جسم میں بہت زیادہ فراوانی عطا فرمائی۔ اس کے پاس علم بھی ہے، اس کا جسم جو ہے اس میں بھی بڑی طاقت ہے، وہ ایک قداور شخصیت تھے اور کافی ڈیل ڈول والے اچھے جسم کے مالک تھے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ علم اور ان کے جسم کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، تو اس بنا پر انہیں بادشاہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ملک ہے، اللہ اس کو جسے چاہے عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ اپنی زمین پر جس کو چاہے فراوانی، بادشاہت اور اس کی ملکیت عطا فرمائے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں، اور محض اس وجہ سے کہ وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں اور وہ نافرمانیاں ہم نہ کریں، اللہ کا حکم آئے تو ہم فوراً اس پہ عمل کریں۔ الحمدللہ قرون اولیٰ کے لوگ جن کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں، انہوں نے جس انداز میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی وہ ہمارے سامنے ہے، اور جس انداز میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج بخشا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم پستی میں گرے ہوئے ہیں، آج ہم ذلت میں گھرے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں جو ہیں اس کو ہم نہیں پہچانتے۔ ہمیں بحیثیت امت جو منصب اللہ نے دیا ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں، اور امت جو ہے وہ پارا پارا ہو چکی ہے، اور یہ کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے اور ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہو گئے۔ تو یہ دوبارہ زندگی میں ہمیں بار بار قرآن پڑھنے کی ہدایت اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور دنیا میں جو ہم جس انداز میں ہم نے رہنا ہے، جس انداز میں ہمیں اس دین پر عمل کرنا ہے ویسا کریں تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا آج کی اس آیہ مبارکہ کا پیغام۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی گرامر کی تفصیل۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، واو عاطفہ، قال فعل ہے، لہم مرکب جاری ہے، نبیہم مرکب اضافی ہے۔ قال مادہ قاف واو لام، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قال مضارع کا پہلا صیغہ، یقولو قال یقولو، قال ماضی واحد غائب مذکر، اس نے کہا۔ ان اللہ قد بعث لکم، کہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ انا حرف ناصبہ ہے، اللہ اسم انا ہے، یعنی انا کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں ہوگا، اور کانا کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت رفع میں ہوگا۔ یہ دونوں اپوزٹ ہوتے ہیں۔ قد حرف تحقیق ہے، بعثا فعل ہے، اور یہ انا کی خبر بھی ہے، لکم مرکب جاری ہے۔ بعثا با عین سا اس کا مادہ ہے، باب ہے فتح، ماضی کا پہلا صیغہ بعثا، مضارع یبعثو، فتح یفتح، بعثا یبعثو۔ بعثا یہ فتح کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر، اس نے بھیجا یا اس نے اٹھایا۔ طالوتا ملکن، طالوت کو بادشاہ، طالوتا مفعول بہ ہے بعثا کا، اور ملکن حال ہے۔ بعثا یعنی بنایا کیا، ملکن بادشاہ، تو یہ ملکن حال ہے۔ قالو انہوں نے کہا، یہ فعل ہے، ابھی ہم نے کالا کی گردان پڑھی۔ قالو مادہ قاف واو لام، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قالا مضارع یقولو، قالا یقولو، قالو کدھر ہے، ماضی جمع غائب مذکر، ان سب نے کہا۔
ان یکون لہ الملک علینا، وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا۔ ان اسم استفہام ہے، یکون فعل ہے، لہو مرکب جاری بھی ہے اور یہ خبر ہے اور یہ متقدم پہلے لائی گئی ہے۔ الملک یہ کانا کا اسم ہے، یکون کانا کی گردان اور آگے الملک اس کا اسم ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ان اللہ، ان کا اسم اللہ حالت نصب میں ہے اور کانا کا اسم الملک یہ حالت رفع میں ہے، اور کانا کا اسم جو ہے یہ مؤخر کیا گیا، خبر پہلے لائی گئی۔ علینا مرکب جاری ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔ واو عاطفہ ہے، نحن ضمیر جمع متکلم، احق اسم تفضیل ہے یعنی افعلو کے وزن پہ ہے، بالبل کی مرکب جاری، منہ بھی مرکب جاری ہے۔ ولم یؤتا ساعۃ من المال، اسے مال و دولت میں وسعت نہیں دی گئی۔ ولم یؤتا ساعۃ من المال، واو عاطفہ، لم جازمۃ المضارع ہے اور یوتا فعل مجہول ہے، ساعتن مفعول بہ ہے، من المالی مرکب جاری ہے۔ لم یوتا مادہ حمزہ تا یا، باب مزید فی کا اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ آتا، مضارع یوتی، اسلمہ یسلمو، آتا یوتی، یوتی یسلموں کے وزن پہ ہے، مضارع واحد غائب مذکر، وہ دیتا ہے یا دے گا۔ یوتا مجہول ہے، وہ دیا گیا۔ لم یوتا، یوتی مضارع واحد غائب، اور جب یہ مجہول بنا تو یہ یوتا بنا، اور پھر لم کے لگ جانے سے اس کے اندر منفی کا پہلو آ گیا، وہ نہیں دیا گیا، اور مضارع کو ماضی کا معنی دے دیا گیا، یعنی لم جو ہے وہ مضارع کو ماضی کا مطلب دیتا ہے، ماضی میں یہ کام نہیں ہوا تھا، یقینی طور پر اس کے اندر نفی ہے۔ قال ان اللہ، اس نے کہا بے شک اللہ، یعنی نبی نے جواب دیا کہ اللہ ہی نے اسے مقرر کیا ہے۔ قال فعل ہے، ان حرف ناصبہ ہے، اللہ اسم انا ہے۔ قال اور ان اللہ ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ اصطفاہ علیکم، تمہارے اوپر اسی کو منتخب کیا گیا ہے۔ اصطفیٰ فعل ہے، ہو ضمیر واحد غائب، علیکم مرکب جاری ہے۔ اصطفیٰ مادہ صاد فا واو، باب مزید فی کا اختلافہ، ماضی کا پہلا صیغہ اصطفیٰ، مضارع یصطفی، اختلفا یختلفو، اصطفیٰ یصطفی، اصطفیٰ یختلفو کے وزن پہ ہے، مضارع واحد غائب مذکر، اس نے چن لیا۔ اصطفاہ اللہ نے اسے چن لیا۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اس کو دماغ اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وزادہ بسطۃ، اور زیادہ کشادگی دی اسے۔ واو عطفہ، زادہ فعل ہے، ہو ضمیر واحد غائب، بسطۃ مفعول بہ ہے۔ مفعول بہ زادہ کا ہے اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ زادہ
مادہ زا یا دال، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، زادہ مضارع یزیدو، ضربہ یضربو، زادہ یزیدو، زادہ ضربہ کے وزن پہ ہے فعل ماضی واحد غائب مذکر، اس نے زیادہ کیا۔ فی العلم والجسم، علم میں اور جسم میں۔ فی العلم مرکب جاری، واو عاطفہ، اور والجسمی معطوف ہے، یعنی فی العلم اور فی الجسم۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ واو عاطفہ، اللہ فاعل ہے، یؤتی فعل ہے، ملکہ مرکب اضافی ہے، من یشاء من اسم موصولہ اور یشاء فعل ہے۔ من یشاء، یشاء کا مادہ شین یا حمزہ، باب فتح ماضی کا پہلا صیغہ، شاء مضارع یشاء، فتح یفتح، شاء یشاء، یشاء یفتح کے وزن پہ ہے، وہ چاہتا ہے، فعل مضارع واحد غائب مذکر۔ من یشاء من مفعول ہے اور یشاء فعل، دونوں مل کر من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ واو استئنافیہ، یعنی ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے پہلی بات کے بعد، وہ کیا ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ اللہ مبتدا ہے اور واسع خبر ہے، علیم اس کی صفت ہے، واسع علیم دونوں مل کر مرکب توصیفی بنتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 247 کور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں ہم اپنے آپ کو اس دین کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔